السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم ناظرین، آج سیرت طیبہ کا 17واں دن ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں نے شعب ابی طالب کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کے واقعات کو ذکر کروں گا۔ ابو طالب کی گھاٹی سے رہائی پانے کے بعد جو واقعات پیش آئے، ان میں نبی کے چچا ابو طالب کا انتقال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت، ان کی وفات، اور تیسرا واقعہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کا نکاح، اور چوتھا واقعہ ہے طائف کا سفر۔ آج میری کوشش ہوگی انشاءاللہ العزیز کہ 3 واقعات کو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ شیب ابی طالب سے رہائی پانے کے بعد چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ سیرت کے مآخذ میں زبردست اختلاف ہے کہ کس مہینے میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد انتقال ہوا تھا، کسی نے کہا کہ 6 مہینے کے بعد، کسی نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد، لیکن جو بات زیادہ بہتر اور راجح معلوم ہوتی ہے، جسے الرحیق المختوم میں ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ رجب کے مہینے میں نبوت کے 10ویں برس نبی کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ وہ اس لیے کہ نبوت کے 7ویں برس محرم کے مہینے میں شیب ابی طالب میں محصور کیے گئے تھے، قید کیے گئے تھے، تو مکمل 3 سال ہونے کے بعد شیب ابی طالب سے رہائی ہوئی، اور اس کے 6 مہینے کے بعد جب انتقال ہوا تو اس حساب سے دیکھا جائے تو رجب کا مہینہ معلوم ہوتا ہے، اور کسی نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن اس بات پر سبھی لوگوں کا اتفاق ہے کہ نبوت کے 10ویں برس نبی کے عم بزرگوار چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کے انتقال کے سلسلے میں احادیث موجود ہیں، اور وہ مستند اور معتبر حدیثیں ہیں۔ ابو طالب کا انتقال کیسے ہوا، کب ہوا، آئیے ایک روایت پیش کروں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3884، اور اس کے بعد 2 اور حدیثوں کو میں لے کر کے آؤں گا، 3883 اور 3885 نمبر کی 2 حدیثیں اور میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ حضرت سعید ابن المسیب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب حالت نزع میں تھے، جب آپ کی آخری سانس چل رہی تھی، جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور نبی نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے آپ کے حق میں اللہ کے حضور میں حجت پیش کروں گا، دلیل پیش کروں گا۔ اور دوسری روایت میں اس طرح سے آتا ہے اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا آپ یہ کلمہ پڑھ لیں، میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کے حق میں سفارش کروں گا، شہادت دوں گا، گواہی دوں گا کہ اے اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اشہدو کے الفاظ ہیں کہ میں گواہی دوں گا کہ اے اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔
وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا ہوا تھا. ایک طرف ابو طالب اور ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ، اور دوسری طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ اپنے چچا ابو طالب کی فکر میں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ دونوں جہنم کی طرف بلا رہے تھے. ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ کہہ رہے تھے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ عبد المطلب جو آپ کے باپ دادا کا جو دین تھا اس مذہب سے کیا آپ انحراف کریں گے؟ مسلسل ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ چچا ابو طالب کو اکساتے رہے، بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آخری جملہ اپنی زبان سے یہ ادا کیا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. چچا ابو طالب کا انتقال دادا عبد المطلب کے دین پر ہوا، بھتیجے کے دین اسلام پر نہیں ہوا. یہ حدیث اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ چچا ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ، کہ میں ضرور آپ کے حق میں مغفرت کی دعا مانگوں گا، بخشش کی دعا مانگوں گا، جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے، جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری، سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 اور 113 نمبر کی یہ آیت مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، نبی کے شایان شان نہیں اور عام مومنین کے لیے بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ مشرکین کے حق میں بخشش اور مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار اور قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں. جبکہ یہ بات ظاہر ہو گئی. کیا ظاہر ہو گئی؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ظاہر یہ ہو گئی کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اس لیے کہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے. اور دوسری آیت سورہ قصص کی جو پارہ نمبر 20 کی آیت ہے، وہ آیت کریمہ بھی اسی موقع پر اتری إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اے اللہ کے رسول آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے. آئیے میں ایک نقطے کی طرف آپ کو لے چلوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ چچا ابو طالب نے 42 برس تک اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا، حفاظت کی، غیروں سے دشمنی مول لی، اپنوں سے دشمنی مول لی اور ان کے دفاع میں ہر وقت کھڑے رہے. مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے حق میں قیامت کے دن کام نہیں آ سکیں گے سوائے اس کے کہ عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے گی. اس آیت کریمہ کے ٹھیک بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں. وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ آزر نے گھر سے بھگایا تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام چونکہ نرم طبیعت کے تھے، بولے کہ اے ابو جان میں آپ کے حق میں اپنے رب کے حضور ضرور مغفرت اور بخشش کی دعا مانگوں گا. یہ وعدہ کر لیا تھا. پھر اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے. وہ آیت تو سورہ مریم کی تھی. سورہ شعراء میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، بخش دے، بے شک وہ نادانوں میں سے تھا، گمراہوں میں سے تھا، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے. تب تیسری آیت یہ اتری جو اس آیت کریمہ کے سورہ توبہ کی 113 نمبر کی آیت کے فوراً بعد والی آیت ہے، جس میں اس معاملے کو پوری طرح سے کلیئر کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا. کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے کافر اور مشرک باپ آزر کے حق میں بخشش کی دعا مانگی تھی، تو مغفرت کی دعا ہم کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے حق میں بخشش اور مغفرت کی دعا مانگی تھی تو ہم کیوں نہ مانگ سکتے ہیں؟ یہاں قرآن کریم نے اس معاملے کو پوری طرح سے کلیئر کر دیا اور کہا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ. رہا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کا
جو انہوں نے اپنے باپ مشرک اور کافر باپ آزر کے حق میں بخشش کی دعا مانگی تھی. قرآن کریم کہتا ہے الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وہ ایک وعدے کے سبب سے تھا جو وعدہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کر لیا تھا، اس لیے وعدے کو انہوں نے نبھایا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا باپ آزر اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گئے، اس سے علیحدہ ہو گئے. بے شک ابراہیم بڑے نرم طبیعت کے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے نرم طبیعت کے اور بڑے بردبار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے حق میں بخشش کی دعا مانگی تو قرآن کریم نے منع کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک اور کافر باپ کے حق میں بخشش کی دعا مانگی تو قرآن کریم نے معاملے کو صاف کر دیا کہ انہوں نے تو وعدہ کر لیا تھا. یہاں اصل معاملے کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. زندہ اگر کافر ہو، مشرک اگر زندہ ہو تو اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں. اللہم اغفر قومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون. جیسا کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ میری قوم کو بخش دے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کفار اور زندہ مشرکین کے حق میں دعا مانگی تھی. جو لوگ وفات پا جائیں، جو لوگ انتقال کر جائیں، ان کے حق میں بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں، اور اگر کوئی مانگتا بھی ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا کہ بیٹی جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں ہی مجھ سے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ چچا ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی. اس حدیث سے اور ایک دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ اور وہ کلمہ توحید ہے جو اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے تو انشاءاللہ جنتی ہے. اچھا، دوسری حدیثوں میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے جو صحیح بخاری شریف کی ہیں. 3883 نمبر کی حدیث، نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یعنی چچا نے بھتیجے سے کہا کہ ما اغنیت عن عمک، اے اللہ کے نبی آپ نے اپنے چچا کو کیا فائدہ پہنچایا جبکہ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور وَيَغْضَبُ لَكَ، اور آپ کے لیے لوگوں سے دشمنی بول لیتے تھے، لوگوں کے اوپر غصہ کرتے تھے، آپ کے دفاع میں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تھی تب سے لے کر کے نبی کی عمر 50 برس ہونے تک چچا ابو طالب نے نبی کا ساتھ دیا تھا، نبی کی حمایت کی تھی، نبی کی حفاظت کی تھی، اور مرد آہن بنے ہوئے تھے، آہنی دیوار بن کر کے کھڑے رہتے تھے آپ کے دفاع میں. ہر وقت، ہر مشکل گھڑی میں، ہر کٹھن موقع پر نبی کا ساتھ دیا تھا. عباس بن عبد المطلب نے جب یہ سوال کیا کہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے لیے لوگوں سے دشمنی مول لیتے تھے، تو آپ نے اپنے چچا کو کیا فائدہ پہنچایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا فی زحزاح من النار، وہ یعنی چچا ابو طالب جہنم کی چھچلی جگہ میں ہوں گے. گہرائی میں جو ہلکی گہرائی والی جگہ ہوتی ہے، کم گہرائی والی جگہ میں ہوں گے. اور اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتے، جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتے، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اور تیسری حدیث بھی صحیح بخاری شریف کی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا جب نبی کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا تو اس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شاید میری سفارش ان کے کام آئے گی قیامت کے دن، اور وہ جہنم کی چھچلی جگہ میں رکھے جائیں گے اور آگ صرف ان کے ٹخنے تک پہنچے گی، گھٹنے تک نہیں، ٹخنے تک پہنچے گی، مگر اس کی وجہ سے بھی ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. صحیح حدیث میں آتا ہے
کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں عم بزرگوار چچا ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور ان کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، مگر اس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، دماغ پک رہا ہوگا۔ جوتیاں پیروں میں پہنائی جائیں گی مگر آگ کی شدت اور حدت اور گرمی ان کی کھوپڑی تک پہنچ رہی ہوگی۔ تو یہ 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو تینوں روایتیں صحیح بخاری شریف کی ہیں چچا ابو طالب کے سلسلے میں، اور یہ بات طے ہے، یہ بات ثابت ہے، یہ بات محقق ہے کہ چچا ابو طالب نے نبی کا بھرپور ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب سے رہائی کے بعد چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے ٹوٹ گئے۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ چچا ابو طالب کے 3 دن کے بعد، اور کسی نے یہ کہا 35 دن کے بعد، یعنی 1 مہینہ 5 دن کے بعد، اور کسی نے کہا کہ 2 ماہ کے بعد، لیکن زیادہ مشہور ہے کہ 3 دن کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رحلت فرما گئیں، دنیا سے کوچ کر گئیں، اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی زوجیت میں 25 برس تک رہیں۔ جب نبی کی عمر 25 سال کی تھی تب نکاح ہوا تھا، جب نبی کی عمر 50 برس کی ہوئی تب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 برس کی تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 برس 6 اور 5 65 ایئرس کی تھی، تب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مکے میں پیدا ہوئی اور مکے میں ہی ان کا انتقال ہوا، مکے میں ہی ان کی قبر بھی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بس 2 باتیں کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا سیدہ خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لا رہے تھے، سب سے پہلے سیدہ خدیجہ میرے اوپر ایمان لائیں، اور جب سب لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم کر رکھا تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور ساری اولاد مجھے سیدہ خدیجہ سے ہوئی، باقی بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی۔ اور ایک روایت جو صحیح بخاری شریف کی ہے اور اسے پچھلے پروگرام میں میں پیش کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور بولے کہ اللہ کے نبی، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس میں تشریف لا رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں سالن کا برتن ہے، جب یہ آئیں تشریف لائیں تو انہیں میری جانب سے اور میرے رب کی جانب سے سلام پہنچا دیجئے، اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجئے، جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ موتی کا خولدار محل ہوگا جس میں کوئی شور شغب اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام مشکل گھڑی میں، کٹھن موقعوں پر نبی کا ساتھ دیا تھا، تبلیغ رسالت میں پوری طرح سے قوت پہنچائی تھی اور کبھی نبی کو تکلیف نہیں دی تھی، اس لیے جنت میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی ہنگامہ ہوگا، پرسکون جنت میں رہیں گی۔ محترم ناظرین، اس سلسلے کی تیسری بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بھی ٹوٹ گئے، باہر سے بھی ٹوٹ گئے، اور مشرکین اور کفار کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ نبوت کے 10ویں برس شوال کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا۔ یہ قدیم الاسلام تھی، ان کے شوہر بھی قدیم الاسلام تھے۔ دوسرے جب ہجرت ہوئی ہے، ہجرت حبشہ، تو دوسری ہجرت کے موقع پر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی، مگر ان کے شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سکران بن عمرو، یا تو ان کا انتقال حبشہ میں ہو گیا تھا یا مکے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد، عدت پوری ہو جانے کے بعد، سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمخاری کے لیے
ان کی تسلی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور یہ دوسری خاتون ہے۔ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی تب تک پیارے نبی نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ محترم ناظرین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں اور آپ کے صحابہ کو چھوڑا نہیں گیا تھا۔ ظلم و تشدد کا جو بازار نبی کے لیے گرم کر رکھا تھا، آپ کے صحابہ کرام کو بھی آزمائش کی بھٹی میں تپایا جا رہا تھا اور یہ کندن بن کر کے نکل رہے تھے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آج وقت ہو رہا ہے، کل میں بات کروں گا صحیح بخاری شریف کی وہ روایت جو بڑی عظیم الشان روایت ہے، 3905 نمبر کی روایت، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر ہے۔ وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، ہماری تمام ماؤں کو اور تمام خواتین کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔